ادھر قائد اعظم جہان فانی سے رخصت ہوئے، ادھر حکومتی ایوانوں میں روایتی سازشیں جنم لینے لگیں۔ اس سارے گرداب کو اگر کوئی شخص قائد اعظم کے بعد سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان تھے۔ بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان مختار کل ہو گئے اور پاکستان کی قسمت کے اہم ترین فیصلے کرنے لگے۔ اس وقت ایک طرف پاکستان کا آئین تشکیل پا رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کو اپنی تاریخ کا ایک اور اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ یہ فیصلہ تھا روس اور امریکہ کی سرد جنگ میں کسی ایک کا اتحادی بننا یا غیر جانبدار رہنا۔ پاکستان نے یہ تاریخی فیصلہ امریکہ کے حق میں کیا، حالانکہ پاکستان کے پاس بھارت کی طرح غیر جانبدار رہنے کا آپشن بھی موجود تھا۔ لیاقت علی خان کو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالن اور امریکی صدر ہیری ٹرومین دونوں کی طرف سے دعوت تھی، لیکن انہوں نے ماسکو کے بجائے واشنگٹن جانے کو ترجیح دی۔ واشنگٹن میں حسب توقع ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اس دورے سے سوویت یونین یعنی اس دور کے روس اور پاکستان کے تعلقات بگڑ گئے۔ امریکہ سے دوستی کی وجہ سے پاکستان عالمی سیاست اور سرد جنگ کی بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی سالمیت اور خود مختاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ پاکستان آزادانہ خارجہ پالیسی کے راستے سے ہٹ گیا اور عالمی طاقتوں کے آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ لیاقت علی خان کے دور اقتدار کا آخری سال کافی ہنگامہ خیز رہا۔ 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام رہی اور اس کے تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی یہ پہلی غیر سیاسی کوشش تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کے دن لیاقت علی خان راولپنڈی میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے۔ جلسے کے شرکاء میں کھڑے سید اکبر نے وزیر اعظم پر گولی چلا۔ گولی سینے میں لگی اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کے درمیان دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ اس قتل کی تفتیش کے لیے جو پہلا ثبوت میدان میں موجود تھا، یعنی گولی چلانے والا سید اکبر، اسے موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا۔ اس قتل کی تفتیش انتہائی غیر سنجیدگی سے کی گئی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے حیرت انگیز جواب دیا۔ اس نے کہا، مائی لارڈ، لیاقت علی خان قتل کیس کی فائل گم ہو گئی ہے۔ اس قتل کی پوری تفتیش تو کبھی نہ ہو سکی، لیکن اخباروں میں ایسی خبریں چھپتی رہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پہلے سیاسی قتل کی تفتیش درست انداز میں کر لی جاتی اور قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیاقت علی خان کا دنیا سے اٹھنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی ایک مذاق بن کر رہ گئی، جس پر کٹ پتلیاں لائی جاتی اور گرائی جاتی۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ یہ کٹ پتلیاں چلانے والا ایک معذور اور مفلوج شخص تھا جو بدقسمتی سے پاکستان کا مختار کل بنا دیا گیا تھا۔ ایک معذور شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک کیسے بن گیا؟ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔